بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راشد اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بصر۔ ناظرین، آج کی خبروں میں سب سے اہم، آپ نے کل کے اخبارات دیکھے ہوں گے، ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان غزہ میں اپنی فوج بھیجنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ حماس کو ڈس آرم نہیں کرے گا، یعنی حماس سے اسلحہ لینا، چھیننا، انہیں غیر مسلح کرنا، یہ پاکستانی فوج کا کام نہیں ہوگا کہ ہم غزہ میں امن کے لیے جا رہے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ غزہ میں امن قائم رہے۔ مصر کے وزیر خارجہ 2022 میں جب وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو رہی تھی پاکستان میں، تو اس میں تشریف لائے تھے، اور اس وقت 46 اسلامی ممالک کے دیگر وزرائے خارجہ بھی پاکستان آئے تھے۔ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ تھے اور انہوں نے ان کو ریسیو کیا تھا۔ تو پاکستان اور مصر کے درمیان نہ تو کوئی تجارت ہے، نہ کوئی میں ان کے بارڈر لگتے ہیں، نہ ان کے کوئی اسٹریٹجک معاملات ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعاون یا کوئی اس طرح کا معاہدہ کر سکیں۔ تو اب ان کے دورے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو سکتا ہے کہ غزہ میں آنے والے وقت میں جو ایک عالمی فورس تعینات کی جائے گی، اس میں پاکستان کا رول کیا، کتنا اور کیسا ہوگا۔ اب جو 53 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے غزہ کے تعمیر و ترقی اور اس کے ریفارمز کے لیے، مصر کے وزیر خارجہ کا کہنا کہ پاکستان بھی اس میں شمولیت اختیار کرے۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا کہنا، ہم حماس کو ڈس آرم نہیں کریں گے، لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ اسلامک فورسز غزہ میں حماس کو ڈس آرم کریں گی۔ حماس نے ترکی کی فوجوں کو منع کر دیا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ ترکی کی فوجیں حماس میں اسلامک فورس کا حصہ بنیں۔ شاید وجہ یہ کہ حماس اور ترکی کے جو مذہبی گروپ ہیں، ان کے درمیان ایک مذہبی ریلیشن شپ بھی ہے اور ایک ماضی کے تعلقات بھی رہے ہیں۔ تو اسرائیل نہیں چاہتا کہ ترکی کی فوج وہاں پر کچھ ایسی ذمہ داریاں سنبھالے کہ جس سے حماس کو کوئی ریلیف ملنے کا تاثر ملے، یا کوئی اس طرح کی صورتحال سامنے آئے کہ حماس کو کچھ فیور دی جا سکے، جبکہ پاکستان کا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا جذباتی تعلق تو ہو سکتا ہے، مذہبی تعلق تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم ماضی کی بات کریں، تاریخ کی بات کریں، تو جتنا تعلق ترکی کا ہے حماس کے ساتھ، شاید اتنا پاکستان کا نہ ہو۔ تو اس لیے پاکستان اگر غزہ میں فوج بھیجتا ہے تو حماس سے ٹکراؤ بظاہر یقیناً سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب پاکستان کے زعماء کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں معلوم بھی ہو جائے گا اور کھل بھی جائے گا، کیونکہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم صاحب تو فرما ہی رہے ہیں کہ پاکستان غزہ میں فوج بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ اگلی خبر کچھ یوں کہ فن لینڈ کی وزیر خارجہ ایلینا ویلٹونن نے کہا کہ ہم پاکستان، افغانستان اور میانمار میں اپنے سفارت خانے بند کر رہے ہیں۔ وجہ کچھ یوں کہ 2012 میں بھی فن لینڈ نے پاکستان میں اپنے سفارتی مشن کو بند کیا تھا، لیکن پھر 2022 میں دوبارہ جاری کر دیا۔ 2023 میں سویڈن بھی پاکستان میں اپنا سفارت خانہ بند کر چکا ہے۔ اب فن لینڈ کا کہنا کہ ہم ان 3 ملکوں میں اپنے سفارت خانے تو بند کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے مشنز کو جاری رکھیں گے،
یعنی ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں، ہمارے جو دیگر معاملات ہیں وہ چلتے رہیں گے، لیکن مالی وسائل کی وجہ سے ہم ان 3 ملکوں میں 2026 سے، یعنی کہ 1 جنوری 2026 سے اپنے سفارتی مشن سفارت خانے کے طور پہ بند کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر کارروائی کرنا چاہتا تھا، لیکن قطر نے روک دیا۔ اب پاکستان اور افغانستان کی سرحد طویل ترین سرحد ہے، اور یہ کچھ 550 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے۔ اتنی طویل سرحد پر دہشت گرد بہت آرام اور سہولت کے ساتھ ایک ملک سے دوسرے ملک آ جا سکتے ہیں اور اپنی دہشت گردانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا موقف پچھلے 1.5 ماہ سے کہ اگر افغانستان دہشت گردوں کی پشت پناہی سے باز نہ آیا تو افغانستان کے ساتھ نہ تو کوئی تعلقات رہیں گے اور نہ کوئی تجارت ممکن ہے۔ پاکستان کا موقف بالکل مدلل اور یقینی طور پر مؤثر ہے۔ ظاہر افغانستان شدید نقصان میں جا رہا ہے، اس کے ملک میں خوراک اور دوائیوں کی قلت ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے سب کچھ پاکستان سے ہی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی صورت میں وہاں پر سامان پہنچتا تھا، جو اب 1.5 ماہ سے بند ہے۔ تو افغان رجیم نے کوشش کی کہ ایران سے اور وسط ایشیائی ممالک سے وہ یہ چیزیں درآمد کر سکے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز پاکستان سے 5 یا 6 دنوں میں پہنچ جاتی، وہاں سے 1 ماہ بھی لگ سکتا ہے، اور اخراجات یقیناً اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ برداشت کرنا پھر نہ عوام کے بس میں ہوگا اور نہ وہاں کے رجیم کی بس میں۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن 4 دسمبر کو بھارت کا 1 دن کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں، اور اس دوران کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی شاپنگ لسٹ میں S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم اور سخوئی 57 ایئر کرافٹ شامل ہیں۔ اگرچہ یہ دورہ اس وقت کیا جا رہا ہے جب واشنگٹن اور ماسکو میں تناؤ موجود ہے، اور انڈیا اس وقت روس سے تیل خرید رہا ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ انڈیا ایسا کرے، لیکن انڈیا پھر بھی روس سے تیل خرید رہا ہے۔ اگر کہنا کہ اس طرح وہ روس یوکرین جنگ میں روس کا بالواسطہ طور پر ساتھی بن رہا ہے جنگ کے اخراجات پورے کرنے میں۔ تو ولادیمیر پیوٹن انڈیا میں 4 دسمبر کو جو دورہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی حیران کن اعلانات کی توقع تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ 2 ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم S-400S اور سخوئی 57 طیارے، تو یہ بھی بھارت کے لیے ایک اچھی شاپنگ ہوگی۔ اور اب آخر میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ UAE نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے ویزے بند نہیں کیے گئے، بلکہ 500 ویزے روزانہ پروسیس کیے جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ UAE میں کام کے سلسلے میں جانا چاہ رہے ہیں وہ سفارت خانے سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ پاکستان زندہ باد۔